السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 16 شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 15 سے یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسبیحات کے ذریعے جنت میں درخت لگانے کا پیغام امت کے لیے دیا۔ والدین کی خدمت اور ان سے نرم گفتگو کرنا، مستقل دعا کرتے رہنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جائز خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی سے بچنا ہے۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر بنا دے۔ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان کے مقابلے میں زیادہ اچھا، بھرپور نیکیوں والا بنا دے، اور نیکیوں کو قبول فرما لے اور انہیں ضائع ہونے سے بچا لے، اور ہر آنے والا کل ہمارے حق میں بہتر سے بہتر بنا دے، خوشیوں والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کے آخر میں تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، جو ہم نے کل آدھا سنا تھا۔ اب آج کے پارہ 16 کے شروع میں باقی آدھا قصہ سنیں گے۔ 16واں پارہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے مختلف قسم کا علم سیکھیں۔ اللہ نے انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ یاد رہے، علم کا اصل سورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ ہی سکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب تک میں اپنا کام نہ کر چکوں تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں۔ خضر علیہ السلام نے علم کے لیے صبر کرنے کا وعدہ لے کے ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ کشتی میں سفر شروع ہوا۔ کشتی میں سوراخ کر دینے پر اور لڑکے کو قتل کر دینے پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ایسا کرنے کا سبب پوچھ بیٹھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے؟ تو یاد رکھیں، حصول علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ علم فوراً نہیں آتا، صبر کے ساتھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کی سزا خود تجویز کر دی۔ پھر وہ دونوں اگلی مہم کی طرف چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واقعات پر صبر نہیں کر سکے تو خضر علیہ السلام نے حقیقت بیان کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ساتھ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں، علم کا سفر چلتا رہتا ہے۔ زندگی میں وہ مقام نہیں آتا کہ انسان کہے کہ میں نے پورا علم حاصل کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل ہوئی کہ کشتی کے اندر سوراخ کیوں ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ کشتی مکینوں کی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ اگر کشتی میں سوراخ نہیں کیا جاتا تو جو بادشاہ ظالمانہ طور پر کشتیاں غصب کر رہا تھا، اپنی کسی فوجی تیاری کے لیے وہ یہ کشتی بھی لے جاتا اور یہ مسکین لوگ اور ان کا کام جاتا۔ اور جہاں تک لڑکے کے قتل کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکش اور کفر سے عاجز کر دے گا۔ یعنی خضر علیہ السلام نے یہ وجہ بتائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کر دیتا۔ تو اس سے کیا سیکھا ہم نے؟ کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لڑکے کے والدین کیونکہ نیک تھے تو اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ یاد رکھیے، بعض اوقات بہت سے کام ہمیں مصیبت یا ظلم لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت کے ذریعے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کسی انسان کے گھر اولاد نہیں دیتا تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس انسان کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کا دین، ایمان، آخرت خراب کر دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کی دعا کے باوجود ان کو اولاد نہ دی جائے، اور قیامت کے دن ان کو بہترین اجر ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دیں کہ اللہ نے میرے لیے ایسا کیوں نہ لکھا، یہ چیز مجھے زندگی میں کیوں نہیں پیش آئی۔ ہمیں ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے۔
موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، وہاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنا دی۔ یہ دیوار کیوں بنائی تھی؟ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ان بچوں کا باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو اس دیوار کے نیچے تھیں۔ علم کا خزانہ تھا۔ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور اس کا صلہ آپ کو زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشی کی شکل میں دیکھیں گے۔ والدین کی نیکیوں اور ان کی عبادات کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں۔ یاد رکھیے، جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ خیرات، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نیک صالحین بندوں میں شامل فرمائے اور ہماری اولادوں نسلوں تک میں خیر ہی خیر ڈال دے۔ آگے آیت نمبر 82 میں آتا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ سورۃ الکہف کا تیسرا واقعہ مکمل ہوا۔ چوتھا واقعہ ہے آیت نمبر 83، وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کے مال اور اسباب سے نوازا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کی ضرورت کا سامان تھا، جس کی اسے اپنے اقتدار کے لیے ضرورت تھی، مثلا اس کی قوت، اس کی شجاعت، اس کی تدبیر اور رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان سفر، تعمیر و ترقی کے ذرائع، یہ سب کچھ اس کو دیے گئے تھے۔ وسائل سے مالا مال بادشاہ عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا، مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرتا رہا۔ آیات 89 سے 91 میں ذوالقرنین کی مشرق اور مغرب کی طرف دو مہمات کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین نے نیکی اور عدل کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اطراف کے ممالک میں جانے کا پلان بنایا۔ اس نے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی اور آخرت کے اچھے بدلے کی خوشخبری دی اور ایمان نہ لانے والوں کو سخت وعید سنائی۔ آیات 92 سے 98 میں ذوالقرنین کی تیسری مہم کا ذکر ہے۔ اس مہم میں ذوالقرنین نے ایسی قوم پر فتح حاصل کی جو یاجوج ماجوج کی قوم کی لوٹ مار، قتل و غارت، ظلم و ستم سے پریشان تھی۔ یاجوج و ماجوج وہ قوم ہے جو دوسری قوموں پر حملہ کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کرتی تھی۔ تو ذوالقرنین نے جس قوم کو فتح کیا، اس قوم کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کو بتایا۔ اس قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے لوہے کی گرم چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ یاجوج ماجوج کی آمد کو روکا جا سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، سب کا تعاون بھی حاصل تھا۔ تو جو لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، ٹیم ورک سے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشورے کی برکت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسروں سے تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے۔ ان کے آئیڈیاز کو، ان کی مدد لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نیکی کے بڑے بڑے خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، تو ایسے میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہو، لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینا بھی جانیں۔ آگے بتایا گیا کہ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یاجوج و ماجوج اس دیوار کو نہیں پھلانگ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی۔ پھر اس کی وضاحت میں حدیث بیان ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہوگا، حکم ہوگا، تو ان کا سردار کہے گا کل انشاءاللہ ہم مزید کریں گے، تو پھر دیوار توڑنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آگے آیت 99 میں بتایا گیا ہے
قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. وہ ایک قدرتی آفت سے ہلاک ہوں گے. اللہ ہماری نسلوں کو ان سے بچائے. آگے آیت 103 اور 104 میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو بھول گئے ہیں. فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اس کا ترجمہ ہے آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی، پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں جو کام آخرت کی نیت سے نہیں کیا جائے گا اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے گا اس کا فائدہ پھر صرف دنیا تک ہی ملتا ہے. اگر عقیدے کی خرابی بھی ہو اور ریاکاری بھی ہو تو مزید عمل کو ضائع کر دیتی ہے. دنیا کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ تنہائی میں حرام کام کرنے والوں کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، یعنی ان کے کردار کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم ان کی صف میں جا کھڑے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. تو یاد رکھیے متقی انسان صرف اس وقت نیک نہیں ہوتا جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، یا صرف وہ محفل میں نیک نہیں بنتا، وہ اکیلا بھی ہو تو نیک ہی ہوتا ہے، تنہائی میں ہو تو تب بھی وہ نیک ہی ہوتا ہے. اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے ہم سب دیکھیں کہ ہم اکیلے میں تنہائی میں ہم کیا کام کرتے ہیں. خاص طور پر یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس وقت موبائل فون پر ہر چیز موجود ہے. اپنے اندر خود شعور پیدا کریں، اپنا جائزہ لیں، اچھے اور برے میں خود فرق کریں. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. جو تنہائی کے گناہ ہیں ان پر اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے تو اللہ گواہ ہے ان پر، اور فرشتے تو ہر وقت سب کچھ لکھ رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ہر وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں کرامن کاتبین وہ بھی سب ریکارڈ کر رہے ہیں. اب آگے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات کا شمار ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ ہم اللہ کے کلمات کو گنیں. آیت نمبر 109 میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائے. اللہ کے کلمات لامحدود ہیں، لکھنے کے لیے تمام سمندر اور جتنی سیاہی مل جائے تب بھی ختم نہیں ہو سکتے. سورۃ المریم. سورہ مریم ایسی سورت ہے جو کسی عورت کے نام پر ہے. آیت نمبر 1 سے 11. ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ سے مناجات کا ذکر ہے. آیت نمبر 3 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے چپکے تنہائی میں دعا کرنے کا ذکر ہے. فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چپکے پکارا. تو یاد رکھیں دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، ظاہری اسباب نہیں ہوں تب بھی دعائیں کرتے رہیں. آپ کو زندگی میں چیزیں مشکل لگتی ہوں گی، آپ انسانوں کو نہیں دیکھیں، دنیا کے وسائل کو نہیں دیکھیں،
اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اس کے کمال کو دیکھیں. اس کے لیے کوئی کام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. Nothing is impossible for اللہ سبحانہ و تعالی. آپ کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، مقاصد ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کے ساتھ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. کبھی نہ امید نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، کبھی یہ خیال دل میں نہ آئے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. عام طور پر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی ہیں میں نے، میری نہیں سنی جاتی، لہٰذا وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہ دعا کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ہم کبھی محروم نہیں رہے، ہمیں یقین ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی. اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں تو ہمیں بن مانگے ہی دے دیتا ہے، اور جب ہماری کوئی ایک آدھ دعا ایسی رہ جاتی ہے تو ہم اس پر بدگمان ہو جاتے ہیں اور امید ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا. حضرت زکریا علیہ السلام یہ کتنے بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ساری زندگی اولاد کی دعائیں بھی مانگی ہوں گی، اور وہ بڑھاپے میں ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے کبھی مانگ کر محروم نہیں رہا. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اسباب کی روح سے اولاد کی نعمت ملنا ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اے اللہ تو اسباب کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے. مجھے نیک بیٹا عطا کر جو میرے بعد حق کی دعوت کو عام کرنے کے مشن کو جاری رکھ سکے، یعنی دین کا کام کر سکے. اور اللہ نے دعا قبول فرمائی. دوران نماز ہی فرشتوں کے ذریعے بشارت دے دی گئی. حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک امتیازی صفات والے سعادت مند بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی. آیت نمبر 7 میں فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا. علیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام خود رکھا، اور پھر ایسا نام رکھا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے. آگے کی آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی اور فرما بردار تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے. اسی طرح آگے آیات 16 سے 26 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی. مریم علیہ السلام پاک دامن خاتون تھیں. اللہ کی نظر کر دیے جانے کی وجہ سے وہ ہیکل میں عبادت کرتی تھیں. انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے رب کے لیے ایسا کرنا آسان ہے، آپ کا بچہ تمام دنیا کے لیے قدرت کی ایک نشانی بن جائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں. جب وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے ایسا روزہ رکھا ہے جس میں بولنے پر بھی پابندی ہے، جو سوال کرنا ہو اسی بچے سے پوچھو. پھر آگے آیات 27 سے 36 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں گفتگو بتائی گئی. مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس جاتی ہیں. قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں گناہ کا گمان کیا. مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جو آیت نمبر 30 میں آتا ہے، قول انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا کی، مجھے ہر اعتبار سے برکات سے نوازا، مجھے نماز اور روزے کی ادائیگی کا حکم فرمایا، مجھے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا، مجھے ولادت سے لے کر موت تک سلامتی سے سرفراز کیا. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں،
وہ جنسی خواہشات اور اولاد کی ضرورت سے پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے آیت نمبر 37 سے 40 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت سے اختلاف کرنے والے منکرین کے برے انجام کا ذکر ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آگے آیات 41 سے 48 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو خوبصورت انداز میں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے ادب اور احترام کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لکم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا۔ ترجمہ، ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ تو کتنا خوبصورت خطاب کا انداز ہے، یہ دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ تو جاہل ہیں یا آپ کو تو علم ہی نہیں ہے۔ اگر والدین کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی عقیدے میں خرابی نظر آتی ہے، کوئی عبادات میں کمی نظر آتی ہے، تو پیار اور محبت سے اچھے انداز میں ان کو بتائیں تاکہ ان کی آخرت بھی بہتر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے محبت سے سمجھایا، مگر وہ نہ مانے اور سخت غصے کا اظہار کیا، رجم کرنے کی دھمکی دی اور فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، پورے یقین سے پکارتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نیک پوتا عطا کیا، اور ان کی نسلوں میں جو ہے وہ نبوت رکھ دی۔ اب آگے اور انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، جن میں آیت نمبر 51 سے 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، فلاں کے بچے تو بڑے نیک ہیں، معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے کہ وہ انسان آپ کے لیے بچوں سے بھی زیادہ دین میں آپ کو آگے لے جائے۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں۔ رضیت باللہ ربا۔ اسی طرح آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی تعریف کی گئی کہ جو آیت نمبر 55 میں آتا ہے، ترجمہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ صبر کریں گے۔ کتنا امتحان تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو پیش کرنا تھا قربانی کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تو تھا ہی کہ انہوں نے ایک باپ ہوتے ہوئے ان کو ذبح کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا، اسی وجہ سے آپ کا لقب ذبیح اللہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے، اور ایک بیٹے سے فوراً اکٹھے نسل چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نسل نہیں چلی، مگر کئی سو سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے، انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ دعائیں رائگاں گا نہیں کرتا، اور صدیوں بعد کوئی بچہ ایسا پیدا اس نسل میں ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولادوں کے لیے، جنریشنز کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام مسلمین تمام مسلمات کے لیے بھی۔ اور آگے آیت نمبر 56 سے 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
نیز اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف کی گئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صدیق مزاج کے نبی تھے، یعنی انتہائی غور و فکر کے ذریعے حقائق تک رسائی حاصل کرنے والے۔ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام سے سرفراز فرمایا۔ آگے آیت نمبر 71 میں پل صراط کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 71 ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ تو یہ قرآن کا وہ واحد مقام ہے جہاں پل صراط کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہر نیک اور بد کو اس پر سے گزرنا ہے۔ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اور اس پل سے گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں اور آنکڑے ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ تو متقی لوگ جو ہوں گے ان کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، قیامت کے دن پل صراط سے ہم بھاگتے دوڑتے ہوئے گزر جائیں، بجلی کی تیزی سے گزر جائیں۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا۔ سورہ طٰہٰ، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے 3 دور کا ذکر آئے گا، یعنی پیدائش سے مدین روانگی کا ذکر آیت نمبر 38 سے 40 میں آئے گا، پھر مدین سے واپس مصر اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر آیات 9 سے 37 اور 41 سے 79 میں آئے گا، اور تیسرا دور مصر سے صحرائے سینا جانے کا اور وصال کا ذکر آیت نمبر 80 سے 99 میں آئے گا۔ آیات 9 سے 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں رات ایک جگہ آگ نظر آئی۔ وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اب میری طرف سے ابتدائی ہدایت کو غور سے سنو۔ آگے آیات 14 سے 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 انتہائی اہم ہدایات دی گئیں۔ آگے آیات 17 سے 24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 اہم معجزات کا ذکر ہے۔ آیات 25 سے 37 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کا سینہ کھول دیا جائے تاکہ ان کے لیے اللہ کے احکامات کا فہم اور ان پر عمل آسان ہو، پھر ان کی زبان اس قابل ہو کہ وہ روانی اور فصاحت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگ اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ اور ان کی مدد کے لیے ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جائے تاکہ دونوں مل کر اللہ کا ذکر کریں اور لوگوں کو حق کی دعوت پہنچائیں۔ اللہ نے بشارت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ آگے آیات 38 سے 40 ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور ہے، یعنی پیدائش سے مدین روانگی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خطرہ تھا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا اور انہوں نے ایک تابوت میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔
دریا نے تابوت کو فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ فرعون آپ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی مدد سے اور ان کے مشورے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، تو انہوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو فرعون کے آدمی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ آپ نے اسے ظلم کی سزا کے طور پر ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا، گویا یہ قتل خطا تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بخشش مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، البتہ فرعون آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ آپ جان بچانے کے لیے مصر سے مدین چلے گئے۔ آگے آیات 41 سے فرعون کے سامنے دعوت حق کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 41 میں آتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص رنگ میں ڈھال کر اس سے کام لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ انسان کو اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی پسند کا بندہ بنتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن انسان ان پر صبر کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے کام کے لیے چن لے۔ اللہ نے دونوں پیغمبروں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ اور اسے بڑی نرمی سے حق کی دعوت کی طرف بلاؤ۔ اتنے سرکش انسان سے بھی نرمی سے بات کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، دیکھو اسے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنے کو کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے؟ نرم بات، لینینٹ بات۔ نرم بات جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے اندر نرمی ڈال دے، ہمارے دلوں کو سختی سے بچائے۔ کتنا بھی بگڑا ہوا انسان ہو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس عزم کے ساتھ اس انسان کے پاس جائیں، حوصلہ نہیں ہاریں۔ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اللہ چاہے کسی کو بھی کسی وقت بھی ہدایت دے سکتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے لیکن وہ بد نصیب ایمان لانے سے محروم رہا۔ آگے آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے۔ جادوگروں کی استقامت بتائی گئی، پھر آگے آیات میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر آیا، پھر اس سے آگے آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور انہیں شکر گزاری کی تلقین کا ذکر آیا، پھر آیت نمبر 83 سے 99 میں سامری کی پیدا کردہ گمراہی کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو سامری کی طرف سے گمراہ کرنے کی تفصیل آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات عطا کی جائے۔ انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور کوہ طور پر مقررہ وقت سے پہلے چلے گئے۔ اس جلد بازی کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ یاد رہے عجلت ویسے پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے ہی آگے بڑھنے والا بنا دے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے تھے تو ان کی لاشیں سمندر کے کنارے پر پھینک دی تھیں۔ بنی اسرائیل نے ان کی لاشوں پر سے زیورات اتار لیے۔ اب ان زیورات کا بوجھ انہیں صحرا میں بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے وہ تمام زیورات ایک جگہ پھینک دیے۔ سامری نے انہیں پگھلا کر بچھڑے کا سا ایک جسم بنا دیا جس میں ڈکرانے کی سی آواز آتی تھی۔ پھر اس نے اعلان کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہوا سے بھی، جیسے ہم ایک بوٹل رکھتے ہیں تو ہوا سے بھی اس میں کسی خاص اینگل سے آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اس بچڑے میں سے بھی آتی تھی۔ کوئی اس بچڑے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن وہ ہوا کی وجہ سے آتی تھی۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہ بچڑا ہے، لیکن وہ بھول کر کہیں اور معبود سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں۔ بچڑے کا جسم نہ کسی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کے 70,000 افراد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔
آگے آیات 90 سے 94 میں قوم کی گمراہی کے حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل کی وضاحت کی گئی۔ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین نے جواب دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ عمل نہیں چھوڑیں گے، اور وہ انتہائی ضد پر اتر آئے۔ اگر ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے دیگر افراد میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے اندر حکمت تھی۔ فتنہ فساد سے بچنے کے لیے کہا، موسیٰ علیہ السلام آتے ہی فیصلہ کریں گے، میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں۔ انہوں نے سمجھایا ضرور، لیکن سختی نہیں کی۔ آیات 98 سے 99 میں سامری کا انجام بتایا گیا۔ سامری کو سزا دی جا رہی ہے، اور وہ سزا موت تک کے لیے ہے کہ وہ اس طرح کی پاگل پن کی حرکتیں کرے گا کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اور بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو دنیاوی فائدے کے لیے رکھ لیتے، لیکن اب اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ وابستہ ہو گیا تھا، ایک عقیدہ جڑ گیا تھا اس کے ساتھ، لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی اور اس کو جلا کے اس کی راکھ بہا دی گئی سمندر میں۔ آگے آیات 99 سے 101 میں بتایا گیا کہ قرآن میں بیان شدہ قسموں کی حکمت بتائی گئی کہ قرآن میں واقعات کا بیان دلچسپی کے لیے نہیں ہے بلکہ سبق آموزی کے لیے ہے۔ جس دن ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح نہیں کی، وہ روز قیامت نافرمانی کا ایک بھاری بوجھ لے کر آئے گا، اور وہ بوجھ بہت برا ہوگا، اور ہمیشہ اس بوجھ کے عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ آگے آیات 124 سے 127 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے غفلت برتتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آیات نمبر 124 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ کہیں ہم بھی تو قرآن کو اگنور نہیں کر رہے؟ کہیں ہم بھی تو اللہ کے احکامات سے آنکھیں نہیں موندے ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی کوئی عمل، کوئی حکم ایسا چھوڑا ہوا ہو جو اللہ کا حکم ہو اور ہم اس کو نہیں مان رہے ہوں؟ اپنا جائزہ لینا ہے ہم سب کو۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کو، اس کو سمجھنے اور اس کی توفیق، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔